بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 16، صلح کہتے ہیں سمجھوتا کو، میل ملاپ کو، صلح۔ پھر سہیل نے کہا، دیکھیے یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیچھے سے چل رہا ہے اسی کا ہی یہ حصہ ہے۔ پھر سہیل نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان شرطوں پر صلح کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان شرطوں پر صلح کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سال آپ حج اور عمرے کو نہ آئیں۔ اس سال آپ حج اور عمرے کو نہ آئیں اور یہیں سے واپس چلے جائیں، یہ پہلی شرط۔ نمبر 2، چاہیں تو اگلے سال آ کر قضا کریں۔ قضا مطلب اس کو دوبارہ سے قضا کریں، پھر سے کریں، یہ شرط ہے۔ مگر 3 دن سے زیادہ مکے میں نہ ٹھہریں اور مسلمانوں کے پاس ایک تلوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہ ہو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی شرطیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان امن رہے۔ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان امن رہے۔ امن مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، امن رہے، 10 سال تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کوئی ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے۔ ایذا مطلب تکلیف، ایذا نہ پہنچائے اور نہ ایک دوسرے کے معاہدے والوں سے لڑے۔ معاہدے مطلب جو دونوں فریقوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا، دونوں جماعتوں کے درمیان جو عہد ہوا، وعدہ ہوا، کوئی ایک دوسرے سے نہ لڑے اور نہ ایک دوسرے کے معاہدے والوں سے لڑے۔ نمبر 4، چوتھی شرط، اگر کوئی ہمارا آدمی ہماری بے اجازت آپ کے پاس آ جائے۔ اگر کوئی ہمارا آدمی ہماری بے اجازت آپ کے پاس آ جائے تو اسے واپس کر دیں۔ لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم اسے واپس نہیں دیں گے۔ یہ شرطیں سن کر آپ نے فرمایا، اچھا یوں ہی صحیح۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا۔ اچھا یوں ہی صحیح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ٹھیک ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ یہ صلح اور صلح کی شرطیں عجیب
قسم کی ہیں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ یہ صلح اور صلح کی شرطیں عجیب قسم کی ہیں۔ انصاف تو چاہتا ہے کہ صلح کی شرطیں ایسی ہوں جن میں فریقین کے حقوق کی رعایت اور حفاظت ہو۔ جن میں فریقین کے حقوق کی، فریقین یعنی دونوں فریق، دونوں جماعت کے حقوق کی رعایت اور حفاظت ہو، لیکن چاروں شرطیں انصاف کے خلاف اور ایک ہی جانب کے فائدے کی ہیں۔ چنانچہ پہلی شرط مخالفوں نے صرف اپنی ضد اور ہٹ کو پورا کرنے کے واسطے تجویز کی ہے۔ یعنی رکھی ہے، اور اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم کس قدر دور دراز سفر کی تکلیفیں اٹھا کر یہاں آئے ہیں، اور جس غرض کے واسطے آئے ہیں اس پر کچھ توجہ نہیں کی، حالانکہ اس غرض کو پورا کرنے کے واسطے جو لوگ یہاں آئے ان کا روکنا نہ انصاف کی روح سے درست ہے، اور نہ خود غرض قریش کے اپنے ہی بنائے ہوئے مذہب کی روح سے، مطلبی قریش کے اپنے ہی بنائے ہوئے مذہب کی روح سے مطلب اس کی اکارڈنگ مذہب کی روح سے۔ اور چوتھی شرط میں ہمارے حق کو بڑی بری طرح سے پامال کیا گیا ہے، پامال مطلب اس کو بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے، بڑی بری طرح سے پامال کیا گیا ہے، اور محض اپنا ہی فائدہ مد نظر رکھا ہے، اور محض یعنی صرف، اور محض اپنا ہی فائدہ مد نظر یعنی سامنے رکھا ہے۔ دوسری اور تیسری شرطیں اگرچہ اس درجے کی ناقص نہیں ہے، یعنی اس میں اگرچہ زیادہ کمی نہیں ہے، لیکن فریقین کے حالات کے لحاظ سے مکمل بھی نہیں،
لیکن فریقین کے حالات کے لحاظ سے مکمل بھی نہیں۔ فریقین یعنی دونوں مخالف لوگ، دونوں مخالف پارٹی کے حالات کے لحاظ سے مکمل بھی نہیں۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرطوں کے ان نقصوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانے کی غرض سے عرض کی۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرطوں کے ان نقصوں پر، ان نقصوں مطلب ان کمیوں، ان نقصوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانے کی غرض سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان شرطوں پر راضی ہیں؟ کیا آپ ان شرطوں پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کے طرز سے دریافت کر کے فرمایا کہ کچھ مذائقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کے طرز سے دریافت کر کے فرمایا کہ کچھ مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ مذائقہ یعنی حرج نہیں، کیونکہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا، کیونکہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو وہ مسلمان ہو کر آئے گا، تو وہ مسلمان ہو کر آئے گا، ہم اسے واپس کریں گے، ہم اسے واپس کریں گے تو خدا اس کا محافظ و مددگار ہوگا، تو خدا اس کا محافظ و مددگار ہوگا، یعنی خدا اس کی حفاظت کرنے والا اور مدد کرنے والا ہوگا، اور ہمارا کوئی آدمی تو ان کے پاس جائے گا ہی نہیں، اور ہمارا کوئی آدمی تو ان کے پاس جائے گا ہی نہیں، اور جو جائے گا وہ ہمارے دین سے نکلا ہوا ہوگا، اور جو جائے گا وہ ہمارے دین سے نکلا ہوا ہوگا، جو ہمارے کسی کام کا نہیں، جو ہمارے کسی کام کا نہیں۔